بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں سب سے زیادہ عہدے رکھنے والا شخص مفتی محمد تقی عثمانی کون ہے؟ کون جانتا تھا کہ 27 اکتوبر 1943 کو ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے مشہور قصبہ دیوبند میں پیدا ہونے والے اس فرزند نے عالم اسلام کے افق پر کس چمک دمک کے ساتھ طلوع ہو کر چمکنا ہے کہ ان کے مقابلے میں باقی سب کی چمک دمک ماند پڑ جائے گی۔ پاکستان بننے سے 4 سال پہلے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور بانیان پاکستان اور بعد ازاں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کے گھر میں ان کے سب سے چھوٹے بیٹے محمد تقی عثمانی کی شکل میں ایک ایسا گوہر نایاب پیدا ہوا جس کی چمک سے آج پوری دنیا کی علمی محفلیں پر رونق ہے۔ اگرچہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اپنے والد کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، لیکن اپنی خدمات میں وہ اپنے بڑے بھائی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب سے بھی بہت آگے ہے، اور حقیقت حال کو مد نظر رکھا جائے تو اس وقت اہل حق میں ان کی ٹکر کی کوئی دوسری علوی شخصیت پاکستان کیا پوری دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ 7 بر اعظم میں پھیلی پوری امت مسلمہ میں یہ ایک واحد شخصیت ہے جن کی بات پر عرب و عجم اور دنیا جہاں میں پھیلی امت سر تسلیم خم کرتی ہے، اور ہر مشکل کی گھڑی میں امت کے طبقات کی پہلی اور آخری نظر انہی کی طرف جاتی ہے۔ افریقہ میں قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے سے متعلق کیس چل رہا تھا اور عدالت میں دلائل دینے تھے، تو افریقہ کے مسلمانوں کی پوری دنیا میں اس مقصد کے لیے جس ہستی کی طرف نظر گئی وہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب تھے، جو افریقیوں کی دعوت پر افریقہ گئے اور کورٹ میں اپنے دلائل سے قادیانیوں کو کافر قرار دلوانے میں کامیاب رہے۔ فجی سے لے کر مغرب کے آخری کنارے تک اور ناروے سے لے کر جنوب کے آخری کنارے تک پھیلی ہوئی پوری امت جس کو اپنا متفقہ مفتی اعظم مانتی ہے اور جس کے فتاویٰ کو حرف آخر کا درجہ دیتی ہے، وہ ہے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہم العالیہ، جس سے اگر امت مسلمہ میں کوئی ناواقف ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستانی قوم ہے، جو چراغ تلے اندھیرے والے محاورے کا عملی نمونہ بنی ہوئی ہے، اور پاکستان کی اکثر آبادی مفتی صاحب سے یا تو سرے سے واقف ہی نہیں یا پھر صرف نام کی حد تک شناسا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب وہ ہستی ہے جسے سعودی عرب عرصے شہریت اور رہائش کا اصرار کر رہا ہے، مگر یہ درویش اپنی مٹی سے محبت کا قرض چکانے کے لیے حرمین کا پڑوس چھوڑے ہوئے ہے، جسے اپنے ملک کے حکام نے بھلے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ نہ دیا ہو، مگر اردن کے بادشاہ نے ان کی دینی خدمات کے اعتراف میں انہیں اپنے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا ہے۔ صرف اسلامی دنیا کے حکمران نہیں بلکہ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون سے لے کر شمالی امریکہ کے صدور تک مفتی تقی عثمانی صاحب سے وقت لے کر ان سے اسلام کی نظام معیشت پر آگاہی لیتے ہیں، اور اپنے سودی نظام کے مقابلے میں اپنے ہاں اسے نافذ العمل کروانے کے لیے مشورے لیتے ہیں، جنہیں خطابات کے لیے صرف پاکستان یا دیگر ممالک کے مدارس سے ہی دعوت نامے نہیں ملتے، بلکہ دنیا کی نامور اور مشہور زمانہ ورلڈ اکنامک فورمز جیسے عالمی فورمز پر معیشت کے موضوع پر خطاب اور آگاہی پروگراموں کے لیے مہمان خصوصی کے طور پر بلایا جاتا ہے۔ 150 سے زائد عربی، اردو، فارسی اور انگریزی زبانوں پر مبنی کتابوں